الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ دین کے کام کے لیے اپنے بعض بندوں کو منتخب فرماتا ہے، پھر ان سے دین کی ایسی خدمت لیتا ہے جو سالہا سال چلتی ہے، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ایک کام شروع کیا تھا، چند لوگ تھے، لیکن اللہ نے اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا کہ آج سارے عالم میں ان کا کام چل رہا ہے۔ آپ 1303 میں پیدا ہوئے، آپ کے والد محترم کا نام مولانا محمد اسماعیل تھا، اور آپ کی جو نانی تھی ان کو اماں بھی کہا جاتا تھا۔ یہ اپنے وقت کی انتہائی متقی، پرہیزگار اور خدا رسیدہ خاتون تھی، اور جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں ان کو صفیہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک زبردست قسم کی حافظہ تھی۔ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید اور 10 پارے پڑھا کرتی تھی۔ بعض اوقات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب وہ گودے کہاں نہیں ہیں جس میں ہماری پرورش ہوئی ہے، اور نانی صاحبہ فرمایا کرتی تھی الیاس اختر مجھے تم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ اصل نام مولانا الیاس صاحب کا الیاس اختر تھا۔ ابتدائی تعلیم اور بچپن کا وقت، بچپن سارا کاندلہ میں گزرا ہے، اور ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی لی، پھر بڑی کتب کے لیے، آگے والی کتب پڑھنے کے لیے گنگوہ تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی جو اپنے وقت کے فقیہ الاثر تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے کی جو کچھ کتابیں تھیں وہ اپنے بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب سے پڑھی۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب ایک جید عالم دین تھے، اور عربیت میں ایسا زبردست عبور تھا کہ بلا تکلف نظم و نثر کہہ دیا کرتے تھے، اور حضرت گنگوہی سے اتنی زیادہ حضرت گنگوہی سے محبت تھی ان کو کہ جب حدیث پڑھی تو اس کے بعد پھر وہیں رہ گئے، گنگوہ سے پھر واپس نہیں آئے کبھی۔ اگر کسی کام کے لیے چلے جاتے مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی اور تاخیر ہو جاتی تو حضرت گنگوئی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مت آئیو وعدہ فراموش تو اب بھی، جس طرح کٹا روز گزر جائے گا شب بھی۔ کچھ دیر کی جدائی بھی ان کو برداشت نہیں تھی۔ بہرحال حضرت نے تمام کتب اپنے بڑے بھائی سے پڑھی ہے۔ 1323 ہجری میں جس وقت مولانا رشید احمد گنگوئی کا انتقال ہوا تو آپ بیت کی غرض سے دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے بجائے سہارنپور چلے جائیں، وہاں مولانا خلیل احمد صاحب ہیں۔ تو جب یہ وہاں پر گئے تو مولانا خلیل احمد صاحب نے ان کو بیعت بھی کیا، پھر کچھ عرصے بعد ان کو اپنے خلفاء میں شامل کر لیا، وہیں درس و تدریس کیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے وہیں پر۔ اور
اپنے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا. یہ ان کی زندگی کا پہلا حج تھا. اس حج سے واپسی پر کچھ عرصے بعد بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کا بڑا درد محسوس کیا کرتے تھے. پھر تھوڑے عرصے میں ہی ان کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. یہ جو دوسرے بھائی تھے ان کے مولانا محمد صاحب، یہ ان کے والد کی پہلی اہلیہ سے تھے، اور یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، ایک ایسے بزرگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. انتقال سے تقریباً 16 سال پہلے کے جو ہیں اس میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور انتقال بھی عجیب حالت میں ہوا. عشاء کی نماز پڑھی اور وتر پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو پھر واپس نہیں آئے، سجدے میں انتقال ہو گیا. یہ جو ان کے دوسرے بھائی تھے بڑے والے، یہ اصل وہاں پر نظام الدین میں تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے اپنے والد صاحب کی جگہ پہ. جب ان کا انتقال ہوا تو علماء نے اور لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ اب نظام الدین چلے جائیں. سہارنپور بہت خوشحال جگہ تھی، ہر چیز کی وہاں فراوانی تھی. جب آپ وہاں سے نظام الدین دہلی گئے تو وہاں عجیب حالت تھی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ. کئی کئی دن فاقوں کے ساتھ گزر جایا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ایک بڑا علاقہ تھا مسلمانوں کا جس کو میوات کہا جاتا ہے. اس علاقے کو انہوں نے تبلیغ کا اپنا مرکز بنایا. ابتدا میں یہاں کے لوگ بہت زیادہ جھگڑا کیا کرتے تھے، لیکن مسلسل فکر، دعوت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور دین کی طرف مائل کر دیا. جب کچھ عرصے کے بعد جب اپنے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب کو سہارنپور سے بلایا اور ایک اجتماع کیا 1344 میں، تو تھوڑے سے عرصے کی محنت ایسا رنگ لے کر آئی کہ اجتماع میں لوگوں کے صرف سر ہی سر نظر آیا کرتے تھے. مولانا خلیل احمد صاحب نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، بڑی دعائیں دی ان کو، اور اس طرح تبلیغ کے کام کو میوات میں پھیلا دیا کہ ہر وقت ہر جگہ سے جماعتیں نکلتی تھیں. 1360 میں جب آخری حج کیا آپ نے تو پورے عرب میں اس دعوت کے کام کو متعارف کرا دیا. مسلسل سفر، مسلسل ریاضتیں، مشقتیں، تقاریر نے آپ کو بہت زیادہ کمزور اور ضعیف کو لاغر کر دیا تھا. 2 آدمیوں کے سہارے مسجد تشریف لایا کرتے تھے، اور فکر ایسی تھی کہ غشی کے دورے پڑ جایا کرتے تھے. آخر میں تو یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ غشی کا دورہ پڑا، بے ہوش ہو گئے، تو 2 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو ایک کیفیت عجیب سی تھی، اور یہ آیت دہرانے لگے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے، کہ اللہ ضرور مومنوں کی مدد کرتا ہے. پھر کچھ دیر خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اپنے بیٹے سے کہا، آ یوسف مل لے، اب ہم چلے. صبح صادق سے کچھ وقت قبل انتقال ہو گیا، لیکن ان کی یہ جو کوشش تھی، یہ محنت جو تھی، اللہ نے ایسی قبول کی
کہ اس کام کو پورے عالم میں پھیلا دیا. سید سلیمان ندوی یاد رفتگان میں لکھتے ہیں کہ آپ کی زبان میں قدر لکنت تھی اور تقریر بھی الجھی ہوئی ہوتی تھی. اور جس وقت تقریر کرتے تھے ضعف کی وجہ سے یہ گلے کی رگیں اتنی زیادہ پھول جاتی تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ کہیں پھٹ نہ جائے. لیکن ایک کام کی جو دھن تھی، مسلمانوں کی فکر کی جو دھن تھی، اس نے دن رات انہیں بے قرار کر دیا تھا. آگے لکھتے ہیں کہ چند ماہ کی علالت کے بعد اللہ تعالیٰ سے جا ملے. حضرت مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کے کام کی قبولیت اللہ کے نزدیک اگر دیکھنا ہو تو اس کے کام کے آثار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے آثار اس کے باقی ہیں اس کام کے. آج پوری دنیا میں ان کی فکر، ان کا یہ کام، ان کی یہ کوشش، ان کی یہ محنت ایسا اثر لے کر آئی کہ آج پوری دنیا میں دعوت کا کام چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اس کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.